کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سب کچھ انسان اپنے من سے نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، یہ اس کے اپنے من سے نہیں نکل رہا ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہے ایصال ثواب کی نیت سے، ایصال ثواب، مرحوم کی مغفرت کے لیے اچھے اچھے عمل کیے جائیں، مرحوم کی بخشش کے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہ محفل کا انعقاد اسی لیے ہوا ہے، اور دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، کچھ سیکھا جا رہا ہے، کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک اچھی نیت کے تحت ہوا ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، بالکل درج فرمائے۔ اور اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ انتقال کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن یا 10ویں دن انسان قرآن خوانی کرتا ہے، محفل میلاد کرتا ہے۔ یہ سب کے بارے میں کبھی غور و فکر کریے کہ یہ محفلیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی کارآمد ہیں۔ جب آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا قرآن کا درس دینے کے لیے جمع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر سکینہ نازل فرماتا ہے، سکینہ نازل فرماتا ہے۔ سکینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت کا نام ہے سکینہ، جماعت کا نام ہے سکینہ۔ یہ اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب انسان مصیبت میں ہو، توجہ رہے، مصیبت میں ہو، گھبرایا ہوا، بہت پریشان، کسی ٹینشن میں ہو، اتنی زیادہ ٹینشن بڑی ہوئی ہے کہ اس کو نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پانی اچھا لگ رہا ہے، تو یکا یک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے اور دل میں چین اتر جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ کفار کہیں ہمیں دیکھ نہ لے، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کفار اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرمانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر سکینہ نازل فرمایا اور اطمینان سے بالکل وہ پرسکون۔ بعض اوقات یہ سارے لوگوں کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں اس ٹائم، انسان کی زندگی کے جو اوقات ہیں، آپ اپنے ماضی کو بھی سوچ لیجئے، حال کو بھی سوچ لیجئے، اور سوچ کر کے آپ غور کریے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موقع بھی آئے ہیں جس میں آپ بہت خوفزدہ ہوئے، بہت ٹینشن میں ہوئے، اور اس وقت جب انسان ہر طرف سے امید ہار جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اس ٹائم، اور سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، اب مجھے کون بچائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سکینہ نازل فرماتا ہے، بالکل وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور جس پر سکینہ اتار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی پریشانی بھی ختم کر دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن خوانی، قرآن پڑھنا، جب کوئی قوم ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قبروں ان خوش نصیبوں کے نام قبروں پر کچھ قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی ہے، کچھ ذکر ہو جاتا ہے، تلقین ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث شریف ہے کہ میت جب قبر کے اندر ہوتی ہے تو بہت گھبراتی ہے، بہت بے چین ہوتی ہے، اتنا خوف کھاتی ہے وہ کہ لکھا ہے کہ ایک سمندر یا دریا میں ڈوبنے والا شخص جس طرح کسی کی آمد کا منتظر ہوتا ہے، اسی طرح میت بھی اپنے دوست احباب، اپنے والدین یا اپنے بیٹے کی دعاؤں کا منتظر ہوتی ہے، بہت گھبراتی ہے۔ اور حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک قبروں پر رہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے
گوشت تقسیم کر دیا جائے تاکہ میت کا دل اس نئے گھر میں لگ جائے اور دل بہلنے لگے. بے شک بے شک. دل بہلنے لگے. مگر آج کیا ہے؟ آج حالت ہماری یہ ہے کہ دنیا میں تو جو کچھ بھی ہم نے رویہ اختیار کی والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہے، مگر مرنے کے بعد صرف افسوس ہوتا ہے. صرف افسوس ہوتا ہے. ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش کچھ لمحے ان کے پاس بیٹھ لیا ہوتا، کاش ان سے میں نے کچھ باتیں کر لیا ہوتا. یہ سب کچھ وہ سوچتا ہے اور صرف افسوس کرتا ہے، اور افسوس کر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. مگر جو قبر کے اندر ہے وہ بے چین ہے اور وہ گھبرا رہا ہے. جب اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. وہ جگہ رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینہ نازل ہو جاتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو میت بالکل پرسکون ہو جاتی ہے، اطمینان پا جاتی ہے اور اس کا اس گھر میں دل لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے. اب جب یہ سب کچھ کر لیا جاتا ہے تو گھر میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سب تلاوت کرتے ہیں. قرآن خوانی ایصال ثواب تو ہے ہی، بہت بڑا فائدہ ہے، اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے. مگر گھر میں بھی ایک بے چینی کا ماحول ہوتا ہے. اب غور کر لیں کہ جس گھر میں قرآن خوانی ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، میت دفن ہو جاتی ہے، دفن ہونے کے بعد دوسرے دن قرآن خوانی ہو جاتی ہے، اس گھر میں جو ایک بے چینی کا ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بہت حد تک معاملہ جو ہے اعتدال پہ آ جاتا ہے. پھر 10 دن کے بعد قرآن خوانی ہو جاتی ہے، اور جب قرآن خوانی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور اس گھر پر سکینہ نازل ہو جاتا ہے اور پورے گھر والے پرسکون ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر ہوگا کیا کہ مرنے والا مر کے جائے گا، لوگ رو رو کے مر جائیں گے، رونا ختم نہیں ہوگا. قرآن خوانی اس طرح سے نہ ہو جس طرح ہونا چاہیے. قرآن خوانی کا بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ قرآن خوانی جیسے ہی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر رحمت نازل فرماتا ہے، سکینہ نازل فرماتا ہے، اور یہ نازل ہوتے ہی پورے گھر والے پرسکون ہو جاتے ہیں، اطمینان پا جاتے ہیں، دل میں قرار آ جاتا ہے. بہت اطمینان سے پھر ان کی زندگی گزر بسر ہونے لگنے لگتی. ایک صحابی، یہ سکینہ کیسی ہے کیا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن خضیر غالباً نام ان کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا رات کے حصے میں اور سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، تو کچھ دور پر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. گھوڑا بندھا ہوا تھا. آپ تلاوت جیسے ہی شروع کیا آپ نے، گھوڑا کودنے لگا، اچھلنے لگا. آپ نے تلاوت روک دی، تلاوت روک دی، پھر شروع کیا آپ نے. پھر جیسے ہی شروع کیا ہے گھوڑا پھر کودنے لگا، اچھلنے لگا. پھر آپ نے تلاوت روک دی. آپ کو ڈر تھا کیا؟ اسی گھوڑے کے قریب آپ کا بیٹا تھا. آپ کو ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بیٹے کو روک دے. تیسری مرتبہ آپ نے پھر تلاوت شروع فرمائی، گھوڑا پھر کودنے لگا، اچھلنے لگا. جب گھوڑا کودنے لگا تو آپ قریب گئے، قرآن آپ نے بند کر دیا اور بیٹے کو اٹھایا ہے اور آسمان کی طرف دیکھا ہے تو ایک شامیانہ سا بنا ہوا ہے، شامیانہ بنا ہوا ہے اور کچھ چراغ جیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ سارا ماجرا آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اور پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھا کرو، یہ ڈرنے کی چیزیں نہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ میرے بیٹے کو گھوڑا رود نہ دے. اور جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر شامیانیہ کی طرح کچھ ہے اور اس میں چراغ جیسے کچھ جل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ یہ کون چیز تھی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے اور تم قرآن پڑھ رہے تھے، وہ جھکے جا رہے تھے اور اگر تم قرآن پڑھنا بند نہیں کرتے تو صبح تک تمہارے پاس آ جاتے اور پورے بستی کے لوگ اسے دیکھ لیتے اور یہ فرشتے اپنے آپ کو ان سے چھپاتے بھی نہیں.
اپنے آپ کو ان سے چھپاتے نہیں. اس دن حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ سے یہ حجابات اٹھا دیے گئے. فرمایا جاتا ہے کہ یہ تو عموماً ہوتا رہتا ہے کہ قرآن کوئی بھی پڑھے اور کہیں بھی پڑھے، جب قرآن پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جن کو سکینہ کہا جاتا ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے والے کے دل میں قرار ڈالتے ہیں، چین ڈالتے ہیں، پیار ڈالتے ہیں. یہ ہوتا ہے. ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سکینہ کسی بھی موقع سے نازل ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ اچھا عمل انسان کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے جب راضی ہو جاتا ہے تب اس بندے پر بھی سکینہ نازل فرماتا ہے. کبھی کبھی آپ غور کریے، مسجدوں میں جائیے تو آپ کا دل نمازیں بہت لگتا ہے، دل بہت چین پاتا ہے، بہت لذت ملتی ہے. تو اس دن یہ بڑے بڑے خیالات اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا. بہت اچھا لگتا ہے. یہ اس وقت وہی سکینہ نازل ہوا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی رہتی ہے، اس وجہ سے آپ کا دل پاک ہوتا رہتا ہے.